بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا واقعہ۔ ایک رات کا قصہ ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جو بڑے عادل بادشاہ تھے، اپنا شاہی لباس اتار کر عام لباس میں عوام کی نگرانی کے لیے تنہا گشت کر رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ چوروں نے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو دیکھ کر دریافت کیا کہ ارے بھائی تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ چور لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر سب چل کر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر اور قابلیت بیان کرے تاکہ چوری کرنے میں وہی کام اس کے سپرد کر دیا جائے جس میں وہ ماہر ہے۔ ایک چور نے کہا صاحبو، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے چور نے اپنی قابلیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جسے رات میں نے دیکھا تھا۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میرے ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں۔ گروہ کے پانچویں چور نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو لیکن میں اپنے پنجے کے زور سے کمد کو اس محل کے کنگرے میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اسی طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب چوروں نے مل کر بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ اے شخص، تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت پھانسی سے رہائی پا جاتے ہیں، یعنی جب میں رحم کھا کر داڑھی ہلا دیتا ہوں تو پھر مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اے ہمارے آقا اور ہمارے سردار، چونکہ مصیبت والے دن خلاصی اور چھٹکارے کا ذریعہ آپ ہی ہیں، یعنی کہ ہم پکڑے جائیں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جائیں گے، اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی، کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی لیکن سزا کے خطرے سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی ایک کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا، بس اب تو کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد سب نے بے فکر ہو کر اس بادشاہ محمود غزنوی کے محل کی طرف رخ کیا اور بادشاہ خود بھی چوروں کی بھیس میں ان کے ہمراہ ہو لیا۔ ایک موقع پر راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے چور نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان ہی نہ دیا، کیونکہ لالچ اور حرص کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہنر پر پردہ ڈال دیتی ہے اور لالچ کی وجہ سے انجام کا خوف بھی نکل جاتا ہے۔ دوسرے چور نے محل میں داخل ہو کر مٹی سونگھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے۔ تیسرے چور نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب لگانے میں ماہر چوتھے چور نے لقب لگا دی اور خوب قیمتی سامان لوٹا۔ سب نے مل کر خوشی خوشی آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے حصے میں آنے والا چوری کا مال چھپا لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو یاد کر لیا اور اپنے کو ان سے چھپا کر شاہی محل کی طرف واپس آ گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت میں رات کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب چوروں کو گرفتار کیا جائے اور پھر سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ شاہی پولیس نے چھاپا مار کر سب چوروں کو گرفتار کر لیا اور جب وہ سب کے سب چور جن کی مشقیں کسی ہوئی تھی جب عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور کہ جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا، صرف وہ مطمئن تھا۔ اس پر خوف کے ساتھ رجا امید کے آثار بھی نمایاں تھے۔ بادشاہ کے انتقام کا ڈر بھی تھا اور ساتھ ساتھ بادشاہ کی مہربانی اور شفقت سے امیدوار بھی تھا کہ رحم کھاتے ہوئے اگر بادشاہ نے داڑھی ہلا دی تو فی الفور خلاصی ہو جائے گی
اور پھر حسب وعدہ میں اپنے تمام ساتھیوں کو بھی چھڑا لوں گا، کیونکہ اسے امید تھی کہ حسن اخلاق کی بنا پر بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اعراض نہیں کرے گا، بلکہ درخواست قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔ اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرد کبھی سرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ محمود رحمہ اللہ نے جلالت خسروانہ اور شاہی روب و جلال کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب چوروں کو جلادوں کے سپرد کر کے سولی پر لٹکا دو، اور چونکہ اس مقدمے میں بادشاہ خود گواہ ہے اس لیے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی اس چور نے دل کو سنبھال کر ادب سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا، حضور ہم میں سے ہر ایک نے تو اپنے مجرمانہ اور برے ہنر کی تکمیل کر دی، اب شاہانہ ہنر اور مہربانی اور معافی کا ظہور حسب وعدہ فرما دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے رات وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم اور مہربانی سے ہل جائے تو مجرم خلاصی پا جاتا ہے، لہذا اے بادشاہ سلامت اب آپ اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف اور مہربانی کی صدقے میں ہم سب اپنے جرائم کی سزا سے نجات پا جائیں۔ ہمارے ہنروں نے تو ہمیں سولی تک پہنچا دیا، اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے، جی ہاں مہربانی فرما کر کرم سے جلد داڑھی ہلائیے، کیونکہ خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت دکھا کر ہم سب کو جلد مسرور اور آزاد فرما دیجیے۔ بادشاہ سلطان رحمہ اللہ محمود رحمہ اللہ اس گفتگو سے مسکرائے اور ان کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد و آہداری سے جوش میں آ گیا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا، سوائے اس شخص کے۔ یہ شخص سلطان کا عارف تھا اور اس نے بادشاہ کو پہچان لیا، اور اس کی نظر نے رات کی تاریکی میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا، بس اس شخص کی اس نگاہ کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ بادشاہ نے مہربانی کرتے ہوئے کہا، مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے ظلمت اور تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے معرفت رکھنے والی نظر حاصل کر لیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب ان گناہوں کی وجہ سے عذاب جہنم کے مستحق ہوں گے، جن کو دنیا میں بڑا کمال اور ہنر سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچاننے والی نظر اور معرفت کی برکت سے دوزخ کی آگ سے خلاصی ممکن ہو سکے گی۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خود ایسی معرفت والی نظر سے محروم ہوں تو ایسے عارف باللہ اور اللہ والے کی صحبت و معیت اختیار کر لیں کہ جس کی نگاہ معرفت کی صدقے میں ہم گناہ گاروں اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہوئے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دیں، جیسا کہ ایک چور کی معرفت اور پہچان کی وجہ سے دوسرے چوروں کو نجات مل گئی۔